لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن بهديه مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا الراشي والمرتشي كلاهما في النار. وقال صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. صدق الله وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حضرت امام بہقی رحمہ اللہ کے شعب الایمان کی ترتیب کے مطابق ایمان کا 38واں شعبہ، پچھلے جمعے اس کا کچھ بیان ہوا، کچھ اس جمعے عرض کیا جاتا ہے۔ یہ 38واں شعبہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو حرام آمدن سے بچانا، یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ پھر عرض کیا تھا کہ حرام آمدن کی بہت سی صورتیں ہیں، کئی صورتوں کو تو ہم لوگ ہر ایک آدمی برا مانتا ہے، چوری، ڈاکہ۔ ایسے ہی حرام آمدنی کی ایک صورت سود ہے۔ سود سے متعلق کچھ باتیں عرض کی تھی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں، اربعون حق علی اللہ اللہ یدخلہم الجنہ ولا یذیقہم نعیما۔ چار آدمی ایسے ہیں کہ جن کے متعلق اللہ پر لازم ہو گیا کہ اللہ انہیں جنت میں داخل نہیں فرمائیں اور اللہ انہیں آخرت کا عیش نصیب نہیں فرمائے۔ مدمن خمر، شراب کا عادی، وآکل ربا، سود خور، وآکل مال الیتیم بغیر حق، ناحق یتیم کا مال کھانے والا، والعاق لوالدیہ، اپنے والدین کو تکلیف پہنچانے والا، ان کا نافرمان، انہیں ستانے والا۔ ان چار کے متعلق اللہ کے ذمہ ہو گیا، یعنی اللہ نے اپنے ذمہ کیا ہے کہ میں انہیں جنت میں داخل نہیں کروں گا۔ حالانکہ یہ کافر نہیں ہو جاتے، لیکن کتنی سخت وعید ہے۔ اللہ اتنے ناراض ہوتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بس میرے ذمہ ہو گیا کہ میں انہیں دوزخ میں داخل کروں گا، جنت میں نہیں۔ شراب کا عادی، الحمدللہ ہمارے ماحول میں اس کو برا مانا جاتا ہے، اس لیے زیادہ اس تعداد میں نہیں ہوتے یہ لوگ۔ سود خور، اس کی بہت سی وعیدیں پچھلے جمعے عرض کی۔ یہ سود اتنا برا جرم ہے اللہ کے ہاں کہ اللہ کا حکم پہنچنے کے بعد اگر کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی شہر، کوئی ملک باز نہ آئے سود کھانے سے، سود کا کاروبار کرنے سے، تو اللہ رسول کی طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ یعنی اگر اسلامی حکومت ہوتی اور مثلاً پروا والے سارے کے سارے سود میں مبتلا ہو جاتے تو اللہ رسول کی طرف سے حکم یہ تھا کہ ان سود خوروں سے جنگ کی جائے۔ یہ ہے اعلان جنگ کا ایک مطلب، یہ جنگ کی ہے۔ یہ سود کھاتے کیوں ہیں، کاروبار کرتے کیوں ہیں، اتنا بڑا جرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ لعنت کرتے ہیں سود کھانے والے پر، سود کھلانے والے پر، سود کا معاملہ لکھنے والے پر، سود کے گواہ بننے والوں پر۔ لعن اللہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ تیسرا، یتیم کا مال ناحق کھانے والا، یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے کہ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں کھانے وغیرہ غذائیں نہیں ڈالتے، جہنم کی آگ ڈالتے ہیں۔ یعنی مرنے کے بعد قبر میں ان کے وہ غذاؤں سے بنا خون، غذاؤں سے بنی گوشت وغیرہ جسم کے اجزاء یہ آگ بن جائیں گے۔ اور اگلے لفظ ہیں وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، انہیں دوزخ کا داخلہ ملے گا۔ ہمارے لوگ کیسے یتیم کا مال کھاتے ہیں؟ غمی کے موقع پر ہمارے لوگ خیراتیں کرتے ہیں، والد فوت ہو گیا، خیرات کر رہے ہیں، نام اس پر ایصال ثواب کا ہے، لیکن اس خیرات پر خرچ کیسی رقم ہو رہی ہے؟ دو قسم کی، ایک یہ کہ لوگوں سے وصولی کریں گے، اب بیٹھے ہیں تعزیت کے لیے اور لوگ آ رہے ہیں اور پیسے ڈال رہے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے، یہ بھی بالکل حرام ہے۔ دوسرا یہ طریقہ ہے کہ میت کے مال میں سے خرچ کر دیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے خیرات حرام ہے، میت کے ترکے میں سے خیرات دونوں یہ بھی حرام ہے۔
لوگوں سے پیسے اکٹھے کر کے، بھئی یہ کہ مسکین ہو گئے ہیں، محتاج فقیر ہو گئے ہیں اپنے گھر کے ایک فرد کے مرنے پر کہ لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، اور پھر لوگ جو پیسے دے رہے ہیں کس لیے؟ بظاہر بڑا خوبصورت لیبل لگاتے ہیں ان کی تسلی کے لیے جی، ان کی مدد کے لیے جی، لیکن دل کا چور بتاتا ہے کہ اس لیے دے رہے ہیں کہ جب ہمارے ہاں کی فوتگی ہوگی تو یہ ہمیں بھی دیں گے۔ یہ کس لیے دے رہے ہیں؟ قرض کے طور پر، انہوں نے قرض مانگا نہیں اور یہ قرض کے طور پر دے رہے۔ اور دوسرا میت کے ترکے میں سے، حالانکہ فوت ہونے والے کے ترکے کے ایک ایک پیسے اور روپے کا حقدار ہر وارث ہے، اور وارثوں میں کئی چھوٹے بچے اور بچیاں بھی ہیں۔ اب جب باپ فوت ہو گیا تو یہ چھوٹے بچے اور بچیاں یہ کون ہیں؟ یتیم۔ اب یتیم کے حصے کا بھی خرچ کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، نہ مولوی اعتراض کرتا ہے نہ غیر مولوی، سارے کھانے کے لیے تیار، الٹا دعوتیں دیتے ہیں کیا کرو، ایسا کیا کرو۔ بھی کبھی سمجھاؤ تو صحیح کہ کس طریقے کی خیرات جائز ہے اور کس طریقے کی ناجائز ہے۔ ہم مولویوں سے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پیٹ کو آگے رکھا ہوا ہے اور یہ غیر مولویوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے۔ اس موقع پر تو مولویوں سے زیادہ غیر مولوی ہیں کھانے والے، اور نہیں تمیز کسی کو کہ حلال ہے یا حرام، سوچے بولے پوچھے نہ۔ اب سارے پیٹ میں جہنم کی آگ کے انگارے ڈال رہے ہیں، سوچ رہے ہیں ثواب مل رہا ہے۔ وہ کام جس پر وعید جہنم کی آگ کی ہے اس پر ثواب کہیں لے گا۔ اگر کوئی بہت ہمدردی کرتا ہے اپنے میت کے لیے تو جائز خیرات کیا ہے؟ دین کی تعین چھوڑ دو، بھئی تیسرے دن کرنا ہے جی، جمعرات کو کرنا ہے، جمعے کو، دین کی تعین چھوڑ دو اور اتفاق کیا کسی بھی دن اپنی جیب میں سے کر لو، اپنی کمائی میں سے کر لو۔ اور پھر یہ دیکھنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ جو کرنے والا ہے کس نیت سے کر رہا ہے، نہیں تو پھر کیا کرا ہے سب ضائع ہو جاتا ہے۔ ہمارے لوگوں میں یہ ہے کہ اگر کوئی خیرات نہیں کرتا تو جی اس نے اپنے باپ کے ثواب کے لیے ایک دیگ بھی نہ چڑھا لی۔ ایسے تانوں سے بچنے کے لیے یہ ایصال ثواب کرنے والا دیگ چڑھا رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ خدا کو خوش کر رہا ہے یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے؟ جب بندوں کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہے تو بندے تو خوش ہو جائیں گے، خدا تو نہیں خوش ہوگا۔ اس کو کہتے ہیں دکھاوا، اس کو کہتے ہیں ریاکاری، اور ایسی صورت میں خود ایصال ثواب کرنے والے کو ثواب نہیں ملتا، اس کے میت کو کیا ملے گا؟ الٹا عذاب ملتا ہے۔ ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر کرنے والا جو عمل کرتا ہے اس پر الٹا عذاب ہوگا۔ اب کیا ثواب کمایا؟ میت تک عذاب تو نہیں پہنچتا لیکن ثواب بھی نہ پہنچا، کون سا فائدہ ہوا؟ اور عرض کروں جیسے غمی کے موقع پر پیسے جمع کیے جاتے ہیں ایسے خوشی کے موقع پر بھی پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ شادی ہو رہی ہے، پہلے تو 50 روپے دیا کرتے تھے، اب 50 کا دور ختم ہو گیا، اب 500 سے کم کوئی نہیں دے گا، اور دل میں نفس ذرا مضبوط ہوگا تو 1000 دے گا، اس سے زیادہ تو 5000 دے گا، اور کوئی ذرا زیادہ بہادری کر لے گا، سخاوت کر لے گا تو 10000 بھی دے دے گا۔ لیکن یہ وصولی کیسی ہے؟ جائز ہے یا ناجائز؟ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ بہشتی زیور جیسی عظیم کتاب کے مصنف اور 1000 سے زیادہ کتابیں لکھنے والے، وہ فرماتے ہیں یہ ایسا گناہ ہے جس کی معافی بھی مشکل ہے۔ میرا الفاظ بول لینا سنا دینا تو آسان ہے، آپ کا سن لینا تو آسان ہے، لیکن بات عمل کی ہے، یہ ہلکے الفاظ نہیں ہیں۔ اچھا بھئی آپ یہ نہ سوچیں بھئی حضرت تھانوی کو کوئی وحی آئی، نہیں بھئی، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کوئی غمی پر پیسے دے رہا ہے یا خوشی پر، وہ کس لیے دے رہا ہے؟ بطور قرض۔ اب آج کسی کی خوشی ہوئی، شادی ہوئی مثلا، اور 1000 آدمیوں نے جب یہ 500 دیا، 1000 آدمیوں نے 500 دیا، اب دیا ہے بطور قرض، لینے والوں نے لے تو لیا خوشی سے، اور جب شمار کیا تو بڑے پیسے ہو گئے جی، بڑے پیسے ہو گئے، لیکن یہ گردن میں ہے، اور یہ گردن والے جنہوں نے وصول کیے اور کھائے کھلائے ان 1000 کا یہ قرض ادا کیے بغیر مر گئے۔ وہ جو 1000 آدمیوں نے 500 دیا تھا وہ تو ادا کیے بغیر مر گئے، اور پیچھے لسٹ بھی نہیں، اور جنہوں نے وصول کرنا تھا مثلا وہ بھی مر گئے۔ آخر ہر آدمی نے ایک بات دیگر اپنے اپنے وقت پر فوت تو ہونا ہی ہے، ایک مر گیا مقروض ہو کر، کئی مر گئے قرض خواہ ہو کر، نہ مقروض کا قرض ادا ہوا اس کی گردن چھوٹی، اور نہ قرض خواہ قرض وصول کرنے کے لیے آ سکا۔ اب یہ جو سر پر رہ گیا تو اس قرض کی ادائیگی اب کوئی نہیں کرے گا، کوئی نہیں کرے گا، تو مرنے والے کے ایک کے دوسرے کے تیسرے کے جتنے وارث ہیں اور جتنے نے وصول کیا ان کی گردن میں رہ گئی۔
اب ادائیگی ہوئی نہیں تو مشکل نہیں، اس کا معاف ہونا مشکل نہیں۔ چلو میں ابھی قرض کا بھی بتاتا ہوں۔ بہت سے لوگ ایک تو یہ قرض ہے، دوسرے قرض بھی کھا جاتے ہیں۔ قرض کی ایک صورت تو یہی آ گئی آپ کے سامنے، غمی خوشی کا پیسہ پرواہ نہیں ہے، اور ایک صورت یہ ہے جیسے ہم آپ عام طریقے سے قرض لیتے ہیں۔ قرض لینے والا کس نیت سے قرض لیتا ہے؟ ایک تو یہ کہ اچھی نیت سے قرض لیتا ہے اور اس کے دل کا جذبہ یہی ہے کہ ضرور ادا کر کے رہوں گا، ایسے قرض لینے والے کی اللہ مدد فرماتے ہیں۔ اور کئی تو وہ ہیں جو بیکار نہیں لیتے، کھا گئے، اور اس بیچارے کا تھا وہ اگر فون کرے تو اسے دو چار سنا دیتے ہیں، دروازے پر آ جائے تو بھی کوئی باتیں سنا دیتے ہیں۔ ایسے ڈھیٹ مسلمان اس وقت زمین پر ہیں۔ اچھا اگر تھانے دار سے قرض لیا ہو تو، کسی فوجی سے لیا ہو تو، وہ چاہے چھوٹی وردی والا ہو یا بڑی وردی والا، ہضم کر کے دکھاوے نا آدمی، نہیں، اسی کا ہضم کرتے ہیں جس بیچارے کا بس نہیں چلتا، چاہے طاقت نہ ہونے کے سبب، چاہے اپنی مصروفیت کے سبب آ نہیں سکتا، تو اب الٹا میں کوئی تیرا قرض کھاتا ہوں، تو کوئی مرتا ہے، اسی طرح کے مختلف کلمات اسے بول دیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایک حدیث پاک میں لفظ ہیں یغفر للشہید کل شیء الا الدین، جو اللہ کے راستے کا شہید ہوتا ہے اس کے بھی شہادت سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قرض معاف نہیں ہوتا۔ ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ارائیت ان قتلت صابرا محتسبا ایکفر اللہ عنی خطایایا، اگر میں اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا، جان کے لڑتا ہوا، ثواب کی نیت کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں تو اللہ میرے گناہ معاف فرما دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اللہ تعالیٰ تیرے گناہ معاف فرما دیں گے۔ وہ خوشخبری سن کے چل دیا، جا رہا تھا کہ حضور نے دوبارہ بلایا، واپس آؤ، کیا سوال کیا تھا؟ اس نے سوال دہرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سارے گناہ تیرے معاف فرمائیں گے لیکن قرض معاف نہیں فرمائیں گے، ابھی جبرائیل نے مجھے بتایا قرض معاف نہیں فرمائیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے لو ان رجلا عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ ثم عاش ثم قتل فی سبیل اللہ وعلیہ دین لم يدخل الجنہ، اگر ایک آدمی کو اللہ نے زندگی بخشی، اس نے اللہ کے راستے میں جان قربان کی، پھر اللہ نے دوبارہ زندہ کیا، پھر لڑتے لڑتے جان قربان کی، پھر اللہ نے تیسری بار زندہ کیا، پھر لڑتے لڑتے جان قربان کی اللہ کے راستے میں دین کی خاطر، 3 بار شہادت پائی، وعلیہ دین، لیکن اس کے سر پر قرض ہے، فرمایا لم يدخل الجنہ، جب تک قرض ادا نہ ہوگا اس کا جنت کا داخلہ نہیں ہے۔ 3 بار شہادت پا کر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کرام کی طرف منہ کر کے فرمایا وہ جو فلاں شخص فوت ہو گیا ہے اس کے ورثاء کہاں ہیں؟ کسی وارث نے عرض کیا جی حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا ان اخاکم محبوس بدینہ فإن شئتم فأدوہ وإن شئتم فسلموہ الی عذاب اللہ، تمہارا جو بھائی فوت ہو گیا ہے قرض کی وجہ سے وہ رکا ہوا ہے، قرض کی وجہ سے جنت کا داخلہ اسے نہیں مل رہا، اسے جنت کے دروازے پہ روک دیا گیا ہے قرض کی وجہ سے۔ اب تمہاری مرضی ہے اس کو قرض ادا کر کے اس کو چھڑوا لو اور نہ ادا کر کے عذاب کے حوالے کرو۔ شہادت کتنا اونچا مرتبہ ہے، اور شہادت سیاست کے لیے نہ، قوم کے لیے نہ، ذات کے لیے نہ، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے اتنا اونچا مقام ہے، لیکن جب قرض سر پر ہے تو یہ حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دنیا کی زندگی کے آخری ایام میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اکٹھا فرماتے ہیں اور اپنے منبر شریف پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں جس کا جو حق میں نے دینا ہو وہ آج دنیا میں مجھ سے وصول کر لے، اس سے قبل کہ آخرت میں پہنچے اور میں اس کا حق ادا نہ کر سکوں۔ یہ آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ پھر جب سارے صحابہ کرام سے تسلی ہو گئی تو آپ نے فرمایا ما لأحد عندنا ید الا وقد کافیناہ الا ابا بکر فإنہ یکافئہ اللہ یوم القیامہ، ہمارے ذمہ کسی کا حق اور کسی کا احسان نہیں باقی رہا جسے ہم نے ادا کرنا ہو۔ ایک ابو بکر صدیق وہ ہیں جن کا حق ہمارے ذمہ ہے اور ہم ادا نہیں کر سکتے، قیامت کے دن اللہ اس کا حق ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے ذمہ کسی کا درہم و دینار ہو وہ اس دن سے پہلے ادائیگی کر لے جس دن درہم و دینار نہیں ہوگا۔ پھر آدمی کو نیکیاں دینی پڑیں گی، نیکیاں دینی پڑیں گی۔ آدمی یہاں سے جائے اللہ کے پاس پہنچے اور یہاں سے ایمان کے ساتھ ساتھ اتنے اعمال لے کر جائے کہ یہ جنت کا مستحق ہو، فوراً جنت کا، لیکن اس کے ذمہ بندوں کے
حقوق ہوں تو ایک ایک حق والے کو اس کی نیکیاں ملتی جائیں گی۔ ایمان ایسی نیکی ہے جو کسی کو نہیں ملے گی، باقی نیکیاں ملتی جائیں گی، حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں ختم اور حق والے باقی۔ تو اللہ فرمائیں گے حق والوں کے گناہ اب اس کے سر پہ ڈال دو۔ وہ جو فوراً جنت کا مستحق تھا بندوں کے حقوق کی وجہ سے اب جہنم کا مستحق ہو گیا ہے۔ تو آسان ہے دبا دینا۔ ایک معاملہ اور بھی ہے، کوئی تو پیسے دبا لیتا ہے اور کوئی زمین دبا لے جاتا ہے، زمین۔ لیکن زمین کب تک دبائیں گے؟ یہ زمین دبائے گی، اپنے گھر کا احاطہ بڑھا دیا دوسرے کے احاطے میں، اپنی کاشتکاری کی زمین بڑھا دی، اپنی دکان بڑھا دی، اور اب تو پاکستان کے پٹواری اور تحصیلدار ماشاءاللہ وہ کچھ کر رہے ہیں کہ ماشاءاللہ استغفار اور لا حول بولنا چاہیے، اس پر کیا کہیں، یہ ہمارا ماشاءاللہ تعجب کے لیے ہے۔ زمین میری وہ دریا کے پاس ہے جہاں کچھ قیمت نہیں، بہت کم قیمت ہے، ایسا ہے نا، اور میں نے چند لاکھ دے دیے اور مجھے زمین اڈے پر دے دی۔ سبحان اللہ، وہاں تو خوش ہو گیا، میں تو اب کروڑوں کی زمین کا مالک ہو گیا۔ یہ ماں کی گود سے لے کر آیا تھا جناب، یا باپ کی وراثت سے تمہیں ملی تھی، وہ تو تمہیں نکمی زمین ملی، اور تم کام کی زمین پر قابض ہو کر دوسرے ملکیت والے مالک کو بے دخل کر رہے ہو۔ ایک حدیث پاک یہ ہے، لعن اللہ من غیر منار الارض، اس بندے پر خدا لعنت فرماتے ہیں جو زمین کے نشان تبدیل کرتا ہے، یعنی یہ جنت کے بجائے جہنم کا مستحق بنتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے، من اخذ من الارض شبرا بغیر حقه خسف به یوم القیامت الى 7 ارضین، جو بندہ ناحق زمین کی ایک بالشت لے لیتا ہے، اور جب کئی کنالے ہوں ایک بالشت لے لیتا ہے تو اسے قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا، اور جب 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا تو یاد رکھو 7ویں زمین کے نیچے دوزخ ہے، یعنی یہ دوزخ جائے گا۔ کوئی زمین یوں حرف کرتے ہیں اور کوئی زمین یوں بھی حرف کرتے ہیں کہ بھائیوں میں تو چلو وہ ہو جاتا ہے، بہنیں گئی، داماد جو باپ کا داماد بنتا تھا ان ہندو کا بہنوئی ہے، اسے دیکھ کر اپنی بہن کو محروم کیا، بہن کو نہیں دیکھا، بھی وہ غیر ہے، اگر غیر ہے تو جب تھا غیر تو تھا، اب تو غیر نہیں ہے، اور جو اس کی اولاد ہوگی وہ تمہاری کون ہوگی؟ تم اس کے کون ہوگے؟ ماموں بھانجے۔ تو تم کن پر ظلم کر رہے ہو؟ بھائی پر۔ وہ پھر تمہارے لیے دعا خیر کریں گے، یہ بہن تمہارے حق میں دعا خیر کرے گی۔ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہمارا باپ مرا تو بہنوں نے حق معاف کر دیا۔ کیسے معاف کیا؟ تم مرد ہو، کیا تم فقیر ہو گئے تھے کہ تمہارے اوپر ترس آیا اور معاف کر دیا؟ تم نے دیا بھی ان کو؟ دیا نہیں، معاف کر دیا جی۔ پٹواری صاحب کو بلائے تھے یا پٹواری صاحب کے پاس ہماری بہنیں چلی گئی اور جی انہوں نے لکھ دیے اور انگوٹھے لگا دیے ہیں جی، بس معاف کر دیا ہے۔ میں سر پہ اللہ کا قرآن رکھ کے کہہ سکتا ہوں اور یہ اللہ رسول کا حکم سناتا ہوں، یوں معاف کرنے سے زمین معاف نہیں ہوتی، وہ زبان سے کہہ دیں، وہ لکھ کر دے دیں، معاف نہیں ہوتی۔ اور یہ بھائیوں کا حق نہیں ہے، کیسے معاف ہوتی ہے؟ یہ بھی حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا فرمان ہے، وہ فرماتے ہیں زمین ان کے حوالے کرو، ان کے نام انتقال کرو، ان کو علیحدہ کر دو، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال وہ آمدن اٹھا لیں اور پھر کہیں بھائی ہم نے معاف کیا، بس واپس پھر کہیں گے کہ انہوں نے دل سے معاف کیا ہے۔ ہاں پھر آپ کی دھمکی بھی پیچھے نہ ہو، ورنہ آپ بھائی نہیں غاصب اور ڈاکو ہیں، حق والے ہیں اور ان کا حق دھمکیاں دے کر معاف کراتا ہے۔ اس طرح معاف کرانے سے معاف نہیں ہوتا، چاہے وہ کہہ بھی دیں، وہ لکھ بھی دیں، معاف نہیں ہوتا۔ اور جب 3 سال 4 سال وہ کھا لیں گی اس کی آمدن، پھر جناب کو واپس کریں گی، تو اب 4 سال کے بعد کیوں واپس نہیں کرتی جبکہ پہلے دن تم معاف کرتی تھی؟ اس کا مطلب ہے ان کا دل سے معاف کرنا نہیں ہے، اور اس لیے معاف کرنا ہے کہ ایک تو عورت ہے، اسے شرم آتی ہے، بھائی سے، باپ سے، خاوند سے، بڑوں سے شرم آتی ہے اسے، لیکن ہم بے شرموں کو شرم نہیں آتی۔ دوسرا رواج ایسا پڑ گیا کہ اگر وہ معاف نہ کرے تو بھائیوں کی طرف سے طرح طرح کے تانے، اور بلکہ بھائی کہتے ہیں معاف نہ کیا تو تمہارا ہمارا مرنا جینا سلام کلام ختم،
تو وہ رشتہ داری باقی رکھنے کے لیے معاف کر دیتی ہیں، لیکن تم نے رشتہ داری باقی رکھنے کے لیے دیا نہیں، تم بھی مرد ہو، یہ مردانگی ہے۔ ایک تگڑا آدمی آ جائے، خدا نہ خواستہ ہماری زمین پر قابض ہو جائے، تو اب ہم اس کے مقابلے میں کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں کر سکتے، محنت سماجت کرتے ہیں اور بہنوں کو دھمکیاں دیتے ہیں، زمین کے نیچے آنا ہے، نیچے آنا ہے۔ بہت سے ہمارے بزرگ بھی ایسے ہوں گے، بزرگ کا معنی بڑی عمر والے، جنہوں نے اپنے وقت میں اپنی بیوی کا حق مہر بھی ادا نہ کیا ہوگا۔ یہ حق مہر بھی معاف نہیں ہوتا، ایسے ہے جیسے قرض، اور اس جیسے بہنوں کے زبان سے معاف ہے، کہہ دینے سے معاف نہیں ہوتا، بیوی کے کہہ دینے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ ہاں جی، میں نے اسے کہا تھا کہ مجھے معاف کر دیں، ہاں فقیر صاحب، مسکین صاحب، یتیم صاحب، معاف کر دیں، اور پھر انہوں نے کہا معاف۔ عربی میں حق مہر کو کہتے ہیں صداق، اور علماء نے لکھا ہے کہ اس حق مہر کو صداق کیوں کہتے ہیں؟ صداق طود دال الف قاف، اور یہ صدق سے ہے، صدق مانا سچائی، صدیق مانا سچا، تو حق مہر کو صداق اس لیے کہتے ہیں کہ حق مہر کی ادائیگی اور حق مہر یہ علامت اور نشانی ہے کہ اس مرد کو اپنی بیوی سے سچی محبت ہے، اور جو پہلے ہی معاف کرا رہا ہے اس کو کیا محبت ہوگی؟ یہ دفع الوقتی ہے، یہ مطلب کا ساتھی ہے، مطلب کا کل گڑبڑ ہو جاتی ہے تو طلاق بھی دے دیتا ہے، یہ مطلب کا ساتھی ہے۔ جب تک عورت کا حسن رہا تو محبت، اور جب حسن ختم ہو گیا اور ختم کیا بھی اسی نے، پھر کیا ہے؟ طلاق، پھر اس سے لڑائی جھگڑا، یہ کیا ہے؟ اب یہ خوبصورت نہیں رہی، اس کی خوبصورتی تم نے ختم کی ہے، یہ سمجھ نہیں آتی۔ وہ جب اپنے ماں باپ کے گھر سے آئی تھی تو خوبصورت تھی، پھر کس نے اس کی خوبصورتی ختم کی ہے؟ ایک حدیث پاک سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چلو حدیث کے دونوں جز ہیں، دونوں میں سنا دیتا ہوں۔ جس بندے نے کسی سے قرض لیا اور نیت یہ کی کہ ادا نہیں کروں گا، یہ قیامت کے دن چور اٹھے گا، اور جس بندے نے کسی عورت سے شادی کی اور نیت یہ کی کہ حق مہر نہیں دوں گا، یہ قیامت کے دن زانی اٹھے گا۔ اچھا، جس کی بڑی عمر ہو گئی ہے وہ اب اپنی بیویوں سے معاف نہ کرواؤ، ادا کرو۔ ہاں، اپنی بیویوں سے ابھی معاف کروائیں، نہیں معاف نہ کروائیں، ادا کروائیں۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔